الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم اور چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے جو رات ویڈیو کی تھی مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے متعلق اب ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو جو ہے انہوں نے شیئر کی ہے۔ کچھ خدشات جو ظاہر کیے جا رہے تھے وہ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ با امر قدرت ان کی ایسے لکھی ہوئی تھی جس طرح انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کیا کہ کسی نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، یا جو کچھ بھی معاملات ان کی صحت کے متعلق تھے یا جو حالات و واقعات تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کل اس کے متعلق ٹویٹ کر کے بتایا تھا، اور اب اس کے متعلق انہی کا بیان سنیں اور اس کے بعد پھر باقی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جو 17 ماہ کے اندر نظام چلا، جو جبر تشدد ہوا، جو کچھ ہوا، جو خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا، دیواریں پھلانگ کر بچوں کو مارا گیا اور عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، جو 76 سال کے دوران پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش ہوا تھا۔ کل میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، خواجہ آصف بٹ صاحب جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنوں میں تھے، انہوں نے 3 سال تک قید بھی کاٹی اور اس کے بعد ان کو سزائے موت بھی ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری قسمت اچھی تھی، میں بچ گیا۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ معافی مانگ لو، اس معافی کی آگے چل کر کچھ بیانات کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ہوا یا جنرل ایوب کے دور کے اندر جو کچھ ہوا، اگر ان ساری چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو جو اس وقت پاکستان کے اندر ہوا ہے جی، وہ بنگلہ دیش کے اندر ایسا سب کچھ ہوا تھا۔ یہ انہوں نے خواجہ آصف بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کیا، اور ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہی وقت ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے کہا بے شمار جو قابل اور خالص قسم کے لوگ ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوں گے، اور یہ جو چھاننی لگی ہوئی ہے اس کے اندر سے فصلی بٹیرے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، باقی رہ جائیں گے جی خالص آدمی جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں، یا وہ لوگ جو اس جبر تشدد کے دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہ جائیں گے جی۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس ایک کیس لگا ہوا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا جی انہوں نے کچھ دمنگ قسم کے فیصلے دیے تھے، ان کے پاس ایک کیس لگا ہوا آڈیو لیک کیس کا، کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو ہے، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بگ کیسے ہوتا ہے، آڈیو لیکس کیسے ہوتی ہیں، ججز کی آڈیو لیکس کیسے ہوتی ہیں،
یہ سارے معاملہ تھے. آج کیس کی سماعت تھی اور اس کیس کی سماعت کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ پیش ہوئے تھے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے ان سے سوال کیے. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بتایا جائے کہ کون یہ آڈیو لیک کرتا ہے. پی ٹی اے سے پوچھا گیا تو پی ٹی اے نے کہا جی کہ ہم نے کسی کو حقوق نہیں دیے ہوئے کہ وہ اس کو ریکارڈنگ کر سکے یا کچھ ایسا کو حرکت جو ہے کرے. تو اس کے اوپر بابر ستار صاحب جو ہیں جسٹس بابر ستار صاحب انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ وضاحت کریں یہ کون یہ سارے کام کرتا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کے پاس جواب تو پتا تھا ان کو لیکن وہ دے نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ اس کو ان کیمرہ رکھ لیں, یہاں پر اوپن کورٹ کے اندر نہ کریں, یا صحافی بھی سنتے ہیں کچھ پردے داری کی باتیں. جسٹس صاحب نے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ نام تو لیں. وہ بول بھی نہیں سکتے تھے کون اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے, کس کے پاس اتنی طاقت ہے, اور طاقت کے سامنے اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ سرنڈر ہے. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا جی پھر اس کا حل بتائیں. تو انہوں نے کہا جی کچھ مہلت دے دیں. تو انہوں نے پھر ان کو مہلت دے دی. تو ایک مکمل تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. باقی کچھ اور اداروں کے لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. جب ان سے سوال کیا گیا تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی. امریکہ کے اندر پاکستانی خواتین جو جیلوں کے اندر موجود ہیں, جو پاکستان کے اندر جبر تشدد کا نظام ہو رہا ہے, یا جو حالات و واقعات جو پاکستان کے اندر اس وقت چل رہے ہیں, اس کے متعلق پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر مظاہرے کیے ہیں, اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا. اور اب ان کا پروگرام ہے جی, اس میں آسٹریلیا ہے, جرمنی ہے, کینیڈا ہے, فرانس ہے, جہاں جہاں پاکستانی ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور اس کے بعد اب 2 تاریخ کو یعنی 2 نومبر کو وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جناب اپنا دھرنا دیں گے اور بھوک ہڑتال کریں گے. اسی طرح مختلف جگہ پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں گے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر اس بات کو اجاگر کیا جائے جو عورتوں کے ساتھ جیلوں کے اندر ہو رہا ہے, جو عورتوں کی تذلیل جیلوں کے اندر کی جا رہی ہے, جو ان کے ساتھ جبر تشدد ہوا ہے. یہ ساری باتوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں جی کہ ایک خبر جو ہے وہ ایک صحافی صاحب جو واٹس ایپ گروپ کے صحافی ہیں انہوں نے جاری کی ہے جی, جاری کی ہے یا جو مرضی کہہ لیں اس کو آپ, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا جی. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے, جس طرح کی توڑ پھوڑ کی, اور اس کے اوپر ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کا سر شرم سے شرمندہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے. لیکن ہر بندہ جہاں پر اس کی مذمت بھی کر رہا ہے وہاں پر تمام لوگوں سے اپیل بھی کر رہا ہے کہ اس کے حقائق جو ہیں, اصل حقائق جاننے کی کوشش کی جائے. اصل حقائق سب کو معلوم ہے, جس طرح پاکستانی عوام کو معلوم ہے. پاکستانی عوام ڈر اور خوف کی وجہ سے بول نہیں سکتے. باقی جن لوگوں کو پتہ ہے وہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ ان کی مجبوری ہے. اور اس کے علاوہ جو حکومت کے اندر تھے اس وقت ان کو پتہ ہے یہ کس نے کروایا, یہ بھی بات ہے, وہ بھی نہیں بول سکتے. اور اب رہ گیا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اوپن جو ہے اس کا ایک جی آئی ٹی بنے اور فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کے تحت جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اور پھر اس کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی جائے. اس کو رپورٹ کو پھر روپوش نہ کیا جائے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے 10,000 کارکن, اس کی جماعت, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, پھر جو اس کا مجرم ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کا بہت قریبی ساتھی ہے عمران خان صاحب کا, اس میں کوئی ہاتھ ہو, کوئی ان کے پاس آڈیو ویڈیو کچھ ہو, تو پھر اس کو جناب قرار واقعی سزا دی جائے. اگر کوئی اور ہے تو پھر اس کو بھی نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر ایسی جو حرکت وہ نہ کی جائے. ہر پاکستانی شیخ رشید کی طرح وہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہر جمعے کے دن جو ہے اس کی مذمت کی جائے. ہر پاکستانی کو چاہیے کہ ہر جمعے کے دن اکٹھے ہوں اور یکجہتی کے لیے اور اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ ہاں یہ بات غلط ہوئی ہے, اس کا اوپر جناب اپنی جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. لیکن اب یہ جو کھیل جو چلا ہے جی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں, عمران خان صاحب 9 مئی کے, عمران خان صاحب پہلے تو تھے جی جیل کے اندر. جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ نیب کی حراست میں تھے, ان کو معلوم ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی وہ سپریم کورٹ کے اندر آئے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے آتے, جب عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا
کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر انہوں نے کہا جی کہ میری 27 سالہ سیاست جو ہے وہ اس توڑ پھوڑ یا اس طرح کے گھنونے کھیل کے اندر شامل کرنے کے لیے میں نے اپنی جو ہے ٹیم یا اپنے لوگوں کو اپنے ووٹر سپورٹر کو تربیت نہیں دی. انہوں نے اسی وقت مذمت کی تھی اور جب انہوں نے مذمت سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کر دی تھی پھر اس کے بعد یہ معافی نامے کا سوال کیوں پیدا ہوا. اب یہ سوال یہ پیدا اس لیے ہوا ہے کہ سائفر والا وہ توشہ خانہ والا کیس پٹ گیا. سائفر والا کیس جو ہے وہ بھی اب جس طرف کو جا رہا ہے اس کی آپ آج کی تفصیل سنیں گے تو آپ کو تمام حالات و واقعات معلوم ہوں گے. اور اس کے بعد جناب جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ پٹ رہا ہے. 9 مئی والا جو واقعہ ہے وہ ازبر ہو گیا جی عوام کو, اور عوام نے عوام کے ہر بندے نے اس کی مذمت کی, لیکن حقائق جو ہیں وہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور جن کو پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے. مثلاً جو ہے وہ خاموشی رکھی جا رہی ہے. اب اس سے زیادہ میں کچھ بول نہیں سکتا جی. ہر آدمی نے اس کی مذمت کی, ہر آدمی دکھی ہوا, ہر آدمی پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ تو سلسلہ 76 سال سے پاکستان کا پیار ان کے ساتھ چلا آ رہا ہے جی, اور ان کا بھی پیار پاکستانی قوم کے ساتھ ہے, بس یہ حقیقت ہے. لیکن کچھ فیصلے ہیں جی وہ ملکی مفادات میں کیا جاتے ہیں, کچھ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے آنے والے حالات کے مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں, لیکن فیصلے ہوتے ہیں جی وہ. بہرحال کہ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو جو یہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگنے والا بیانیہ جو ہے وہ اس کو تیز کیا جا رہا ہے. کچھ بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ آ گئے ہیں اس کے اندر اور اپنے ٹویٹس کے ذریعے یا اپنے الیکٹرانک میڈیا پر پروگرام کرنا شروع ہو گئے. عمران خان صاحب معافی مانگے. عمران خان صاحب سے وہ معافی اس لیے منگوانا چاہتے ہیں کہ تاکہ عمران خان صاحب یہ جرم قبول کر لیں کہ میں نے 9 مئی جو ہے وہ میں نے کروایا تھا اور میرے کہنے پر ہوا تھا. یہ بیسیکلی اس کا تھیم ہے, اس کے پیچھے جو کہانی ہے. کیا عمران خان صاحب نے یہ جرم کیا ہے تو وہ معافی مانگیں گے. مذمت انہوں نے ہر دفعہ کی, ہر جگہ پہ کی. آپ ان کی پشاور کی جو جلسہ جب سائفر آیا تھا وہ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیانات انہوں نے شیئر کیے. اور اس کے علاوہ جناب وہ تمام بیانات جو ہیں وہ جو مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے جو بیانیہ اختیار کیا ہوا تھا اس وقت گجرانوالہ, سیالکوٹ, نارووال, فیصل آباد, کراچی, کوئٹہ اور آخر دھوبی گار تک آ کر بریک لگی. پھر اس کے بعد گزشتہ دنوں میں نواز شریف صاحب نے لندن سے چلنے سے پہلے جو ایک بیان دیا تھا وہ پھر ان کو سمجھایا گیا کہ ایسا بیان نہیں دینا. پھر اس کے بعد جناب بریک لگی. جوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے بے شمار دفعہ جو ہے وہ بیانات دیے. ابھی بھی انہوں نے کل پرسوں جو پریس کانفرنس کی ہے وہ دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کے سامنے حکومت جو ہے پیش کر دی جائے. یعنی وہ دھمکی بھی دیتے ہیں اور بات بھی اپنی کہہ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ کام ان کا تو چلتا ہے جی. عدالتوں پہ حملہ انہوں نے کیا. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ قتل ہوئی تھی اس وقت پاکستان کے اندر 5000 گاڑیاں چلائی گئیں, ٹرینیں لوٹی گئیں, ATM لوٹے گئے, سارا کچھ کیا گیا. بینکوں کو آگ لگائی گئی, بے شمار املاک کو آگ لگائی گئی, پیٹرول پمپ جلائے گئے, پاکستان کے خلاف جناب آوازیں نکالی گئیں سندھ کے اندر. کیا کبھی ان میں سے کسی نے نام لیا جناب انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا کراچی کے اندر MQM وہ پاکستان کے اداروں کے متعلق کیا کچھ کہتی رہی اور کیا ان کا سٹانس تھا؟ اور کیا اب وہ اچھے بچے بن گئے ہیں؟ انہوں نے مذمت کی. پھر جو الطاف حسین صاحب نے تقریر کی وہ کیا تھی؟ وہ کروائی گئی تھی یا کی گئی تھی یہ اللہ بہتر جانتا. اس کے بعد جو ہے MQM وہ سکڑ کر سمارٹ ہو گئی. یہ سارے کام ہوئے جی. پیپل پارٹی وہ اس نے بھی بیان دیے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہزارہ بیانات ہیں. کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ, امریکہ کی فوج کا جو انجام وہ کر دیں گے. اسی طرح بے شمار ہے. میں ان کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا, وہ باریش آدمی ہے اس لیے میں ان کو زیادہ نہیں کرتا. پھر وہ جذباتی لوگ ہیں, ان کے پاس دلائل کم ہیں اور جذبات زیادہ ہیں. اسی طرح دوسری دینی جماعت ہے اس کا بھی ہے. بہرحال کے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف اس لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ سے ہر چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے.